سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماجد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الأكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جمعرات پر ذکر کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرماتے ہیں، لیکن آج کوئی عظیم کرم ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں ذکر پہ بٹھا دیا، اور آج کی شب جمعہ کی جو مجلس اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، جس قدر بھی اس پر شکر کریں کم ہے، کیونکہ یہ آج کی جو مجلس ہے مختلف ہے باقی مجالس کی سال سے۔ آج جو ہے رجب کا پہلا شب جمعہ ہے، الحمدللہ۔ رجب جو ہے ایک بہت ہی عظیم مہینہ ہے اور ایک عظیم مہینے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بڑی برکات رکھی ہیں، بہت سی حدیث آئی ہیں اس کی برکت پر، فضیلت پر۔ بہت ہی زیادہ اس پر صحابہ کرام بڑا اہتمام کرتے تھے اس مہینے میں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی تعریف کی ہے۔ یہ جو ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں پورے سال میں، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے۔ اس کا نام لیا، اس کا نام بڑے عجیب طریقے سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک مہینہ ایسا بھی ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ اللہ کے رسول اللہ کو بہت ہی محبوب ہے دوستوں۔ تو اللہ پاک نے اس کی ابتدائی پہلی شب جمعہ میں، آج تیسری ہے، چوتھی شروع ہو گئی ہے رجب کی، اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے۔ اس مہینے کی دعا بھی ایک معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ جو رجب اور شعبان میں اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں دے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے، بلغنا رمضان۔ تو کیونکہ اللہ کے نبی اس میں مانگی ہی دعائیں ہیں، تو اس میں پتنی کتنی برکتیں ہوں گی اس مہینے کے اندر، آپ دیکھیں۔ بہرحال بہت ہی اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ہمیں یہ
ذکر کی توفیق نصیب فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے اور آج کی برکت سے، اس مہینے اور آج کی مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ ہمیں رمضان تک لے جائے. اور دوسری جو اس میں خصوصیت ظاہر ہے تو شب جمعہ ہے. یہ خود بھی کچھ کم نہیں شب جمعہ. اس کے فضائل تم سنتے بھی رہتے ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں. تب 2 راتیں ہیں ایسی زبردست جس میں شب جمعہ کے اندر تو بہت ہی حدیث ہیں. ایک حدیث تو ایسی ہے کہ جو شخص جمعے کے روز تیاری بس مغرب سے شروع کر دی، یعنی آج کی آپ کے سامنے شروع کر دی ہے، 24 گھنٹے دیے ہیں کہ اس شام سے لے کر جمعے کی شام تک. بولے سبحان اللہ. کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے. اتنے قیمتی ہیں 24 گھنٹے. ہر دنوں ایک جیسا نہ دیکھا کریں. کبھی ویسی سورج نکل رہا ہے، وہی دنیا چل رہی ہے. یہ تو ایک چیزیں صبح میں ہمارے پاس پردے میں ہمیں تو وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو اسکرین پہ چل رہی ہیں. اصل تو اسکرین کے پیچھے معاملہ ہے سارا. اور اس کو جاننے کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ احادیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی باتیں، وہی باتیں اصل میں ہیں. تو دیکھیں تو ویسے ہی چل رہا ہے معاملہ، ویسے اٹھے ہیں ویسے چلے ہیں. لیکن ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ آج دن کون سا ہے، وقت کون سا ہے، گھڑی کون سی ہے. ہمیں ان کو نہیں دیکھنا ہے، کیلنڈروں کو نہیں دیکھنا ہے، تاریخوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہم نے سورج کو نہیں دیکھنا ہے، روشنی کو نہیں دیکھنا ہے. آج بارش جیسے ہوتا ہے نا، آج بارش ہوگی، آج سنو ہوگی، آج فلاں ہوگا، آج فلاں ہوگا. اس کو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب کیا ہو رہا ہے. جیسا ہم بیٹھے نا سارے، ٹھیک ہے نا، مسجد ہے، روز بیٹھتے ہیں، بیٹھے ہیں. نہیں، ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. پوچھیں اللہ کے نبی سے کہ آپ فرمائیں جی اب سے کیا ہو رہا ہے. ہم جب بیٹھے ہیں کہ یہ وہی ہے جس طرح کل بیٹھے تھے یا آدھ گھنٹے بیٹھے تھے، ہمیں تو وہی لگ رہا ہے. اللہ کے نہیں نہیں، آؤ میں بتاتا ہوں اب کیا ہو رہا ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ تم لوگوں کو چاروں طرف سے اللہ کے خاص فرشتوں نے ڈھانپ رکھا ہے. اب دیکھیں بدل گیا سما. اللہ اکبر. تو ہمیں یقین اس بات پہ کرنا ہے، اس بات پہ کرنا ہے، ہمیں تو اس پہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو اب وہ ہماری نظر سے دور ہونی چاہیے بات. اب یہ مسجد نہیں رہی، اب یہ وہ دن نہیں رہا، اب یہ تاریخ نہیں رہی، وہ گھڑی نہیں رہی. اور اللہ کے نبی نے جو فرما دیا کیا کہ اب جو ہو رہا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اس وقت تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چاروں طرف سے تمہیں فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. کیوں گھیرا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے گھیرا ہوا ہے کہ ان کو چاروں طرف سے سمیٹ لو الحمدللہ اپنی رحمتوں کے اندر. سبحان اللہ. جانے نہ دن کو کہیں. یہ تو خاص پیارے بندے ہیں اللہ کے. یہ کون ہے؟ ایسے ایسے عظیم فرشتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، ہم کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے. کسی سے نہیں پوچھ رہے، مفتی صاحب کو مسئلہ نہیں لے رہے، کسی اللہ والے کی بات نہیں سن رہے. یہ تو وہ ہیں بتانے والے سبحان اللہ، جو کائنات کی ساری خبریں بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بتا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس وقت. کہ دیکھنے تو وہی رات ہے اس میں، لیکن کیا اس وقت چاروں طرف سے تمہیں گھیرا ہوا ہے فرشتوں نے، رحمت تمہیں لپیٹ لیا ہے تمہیں. سبحان اللہ. اللہ کتنی خوش قسمتی ہے ہمارے آنے. کیوں بھائی سودا کیسا رہا یہ آنے کا؟ مجھے بتائیے. ہے کہ اس کے مقابلے کی قیمت دنیا میں کوئی ہے؟ مجھے بتائیں کوئی اس کے مقابلے میں آپ کوئی چیز مجھے رکھ کے دکھا دیں. 10 گنا بھی یہ دنیا رکھ کے دکھا دیں، اللہ کی قسم اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور کتنا افسوس ہے ان لوگوں پر. ہم کیوں آئے؟ اسی بات پہ ہیں. اور کتنا افسوس ہے ان لوگوں پر جو کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے تو ہیں جی ہم عشق رکھتے ہیں نبی پاک سے، کہتے تو ہیں جی ہم تو ہر بات مانتے ہیں، ہماری جانیں قربان، ہمارا یہ ہمارا وہ. سبحان اللہ. لیکن ایک بات بھی نہیں سمجھے تھے کہ اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں اس بات پہ ان کو یقین نہیں آیا. اللہ کی قسم اگر یقین ہوتا تو یہ
اس وقت تو جس طرح اجتماع میں لوگ بھرے ہوتے تھے ہر وقت یہ کام ہوتا ذکر پر. میں قسم کھا کرتا ہوں یہ یقین دیکھیں ہمارا کتنا. کون نہیں پسند کرتا کہ ہر وقت آپ کو رحمتوں کے فرشتے ڈھانپے رکھیں؟ ہر آدمی چاہتا نہیں چاہتا. جب چاہتے ہو تو یقین کیوں نہیں کرتے اگر یہ کام تم نے ہر روز کرنا ہے تو جب بھی مجلس ہو ذکر کے آگے بیٹھ جاؤ. جب بھی ہو جہاں بھی ہو الحمدللہ ایک کام کریں کہ یار یہ جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جیسا مجموعہ لگتا ہے سبحان اللہ. تو یہ یقین جو انعامات جو دیں گے اللہ پاک بندوں کو کہیں گے میں تو تم اس بات میں انعام دے رہا ہوں کہ تمہیں نہیں نظر آتا تھا کچھ بھی لیکن تم اللہ کے محبوب سے اتنی محبت تھی ان کی باتوں پہ اتنا یقین تھا کہ ان کی باتوں کو سن کے تم سب کچھ چھوڑ کے آ جاتے تھے. کہاں سے چھوڑ کے آتا ہے؟ یقین ہے نا اللہ کے نبی پہ کہ یار یہ کام ہو رہا ہوگا بھائی. جیسے آج پتہ ہے کہ آج یہ دنیا جو چل رہی ہے یار وہاں یہ کام ہو رہا ہوگا آج تو فلاں یہ ملک میں یہ ہو رہا ہوگا آج تو وہاں فلاں بادشاہ آیا ہوگا آج فلاں یہ چیز. یہ خبریں دیتے ہیں نا سارے یہ چلتی ہیں نا خبریں وہ کتنا ہم یقین کرتے ہیں. وہ اخبار چھپ کے آتا ہے دیکھو یار اس میں کیا لکھا ہے آج یہ ہو رہا ہے آج اسپین میں یہ ہو گیا فلاں یہ ہو گیا اس ملک میں یہ ہو گیا. ایسی ہے نا بڑا یقین کیے بیٹھے. آج بھی اس ملک میں نہیں جانا وہاں منع ہو گیا وہاں سے فلاں ہو گیا اس پہ باتیں مار رہے ہیں. بھائیو ہم تو ایمان والے لوگ ہیں ہم ان خبروں کو چھوڑ کے یہ دیکھا کریں کہ اللہ کے نبی اس وقت کیا فرما رہے ہیں. یہ نئی چیزیں بتا رہا ہوں آپ ہر لمحہ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اس دنیا کو بھول جاؤ کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. نہیں صبح ہو اٹھو سوچو کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے کیا فرما رہا ہے کیا ہو رہا ہوگا. اس فعل کو اختیار کر لو جو اللہ کا نبی فرما رہا ہے. اس کو رد کر دو کہ نہیں اس کے مقابلے میں بہت ہی بڑی چیز آ رہی ہے اس کو ریجیکٹ کر دو. کیوں نہیں یہ غلط ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت یہ انعام مل رہا ہے اس وقت یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم تو وہ ایکسیپٹ کریں گے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب دو گروپ بن جائیں گے کہ جو اللہ کے نبی کی باتوں کے مطابق چلتے جائیں گے تو ایک گروپ ہوگا سبحان اللہ اور ایک وہ جو اللہ کے نبی کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق چلتے جائیں گے وہ دوسرا گروپ ہوگا. اور دونوں میں کتنا فرق ہوگا زمین آسمان کا فرق ہوگا. ایک رائٹ پہ ہوگا اور دوسرا لیفٹ پہ ہوگا. تو یہ ایک یقین کی بات تھی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہو رہا ہے اس وقت چاروں طرف سے فرشتوں نے ڈھانپ لیا. کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں بلکہ کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت نے بھی آپ کو ڈھانپ لی ہے. انہوں نے تو گھیرا پایا ہے نا آپ کو گھیرا پایا نا پنجاب کہتے ہیں کہ انہوں نے چاہو تو کیچ کر لیا نا کسی کو نکلنے نہیں دیں ان کو تو اپنی رحمت سے قابو کرا کے. اللہ کہتا ہے اب میں کیا کرتا ہوں اللہ کی کون سی رحمت ہوگی اللہ ہی جانے وہ کون سی رحمت ہے. اللہ کہتا ہے اس رحمت سے میں نے ان کو ڈھانپ لیا ہے. جو یقین نہیں کرتا مسلمان ہی نہیں اور جو یقین کرتا ہے پھر ایسے مجلس کو چھوڑ کیوں دیتا ہے. بولے سبحان اللہ. یہ نام تو یقین پہ نہیں لیں بھائی وہ چھوڑ کیوں دیتا ہے. بھاگتے چلے آؤ کیوں کہ بھائی اس وقت ہم وہاں جا رہے ہیں جب فرشتے گھیر لیں گے اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی. چلو بھائی بیٹھتے ہیں مزہ کی اللہ کا فضل سے چھوڑو یار کہاں جا رہے ہو یہ کرتے ہیں. دنیا کا سارا کام کوئی ایسی شرعی مجبوری آ گئی ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسی شرعی مجبوری آ گئی ہے وہ جو روک رہی ہے اس چیز سے ورنہ الحمدللہ کوئی قیمت ہے ہی نہیں اس کے مقابلے کے اندر ہے ہی نہیں. میں کہتا ہوں 500 میل سے بھی دور چلنا آنا پڑے وہ بھی کچھ نہیں اللہ کے فضل سے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج بھی ایسے یقین کرنے والے عاشق محبت رکھنے والے آخرت کے ایسے لوگ ہیں. اگر میں آج اعلان کر دوں سے کہ بھائی سب کو اجازت ہے جہاں جہاں ہمارے مجالس ہوتے ہیں مطلب خانقاہیں لوگ ہیں سب آ جائیں گے جمعرات پہ اللہ کی قسم اگلی جمعرات پہ آپ نظارہ دیکھیں گے لوگ کتنے ہوں گے. اللہ نے اپنے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اگر میں ابھی آج اعلان کر دوں نا اگلی جمعرات کو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا پھر کہ کیسے چوک تر چوک لوگ آئیں گے. کوئی کہیں سے آ رہا ہوگا کہیں سے آ رہا ہوگا کہ جی اللہ کا ذکر کی مسجد ہمیں ہم گھر بیٹھ کے 200 میل کا سفر ہے نا کیا فرق پڑتا ہے 300 میل کا سفر ہے کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے وہاں تو پہنچ جائیں گے. اگر اس کے بعد موت آ گئی تو مقام ہمیں کتنا بڑا مل جائے گا. کیا نہیں تو یہ اللہ کا نبی جو فرما دیں اللہ کے نبی نے فرما دیا. شب جمعہ اتنی عظیم چیز ہے کہ جمعے کے دن انسان میں وہ یہ پڑھ رہا بتا یہ بات کر رہے تھے
اللہ کے نہیں فرمایا کہ یہ وہی دن وہی رات تمہیں نظر آ رہی، لیکن جیسے ہی جمعہ آتا ہے تم نہیں جانتے یہ وہ دن ہے کہ نہ ہفتہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ سوموار اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ یا اس کو منگل مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ میں نے اس کو کہہ دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا نام میں دے سید الایام ہے، یہ چیف آف آل دا ڈیز۔ کس سے ختم ہوگی؟ ایک آدمی کہتا ہے یہ امیر ہے، یہ سب سے بڑا آدمی ہے، اس کا مقابلہ کیوں کرے گا بھائی؟ کرے گا؟ یہ بادشاہ ہے، مقابلہ کرے گا اس کا؟ کر سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، منگل اپنی جگہ، پیر اپنی جگہ، جمعرات اپنی جگہ، فلاں اپنی جگہ، فلاں، لیکن جمعہ جو ہے یہ سارے دنوں کا سردار ہے، چیف آف دا۔ تو فرمایا جب یہ سردار ہے تو اس کے نخرے بھی عجیب ہی ہوں گے نا، پھر کرم بھی اس پہ عجیب ہی ہوگا نا اس دن کے اندر، کیا نہیں؟ انعامات بھی عجیب ہی ہوں گے نا، لیکن ہمیں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ ہفتے میں جمعے کوئی فرق نظر نہیں آتا، بدھ میں ہمیں جمعے میں کوئی فرق نہیں۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا کہ آج کیا کام شروع ہو گیا ہے مغرب کے بعد سے، آج شروع ہو گیا ہے مغرب کے بعد سے لے کر کب تک؟ کل مغرب تک اٹینٹو ہو جائیں ہم، بالکل بالکل اس 24 گھنٹے کو ہم نے بالکل ویسے ہی نہیں گزارنا جیسے کہ ہم باقی 6-7 دن گزارتے ہیں۔ کریں گے بھائیو؟ میں تقریر نہیں کر رہا آپ کو، میں الحمدللہ جوش دلا رہا ہوں کہ صحیح کام شروع کر دیں وہاں سے۔ اللہ کرے میری باتوں پہ آپ بھی جوش میں آ جائیں، میں بھی جوش میں آ جاؤں۔ یہ ہفتہ نہیں بننے دیں گے ہم، اس کو سوموار نہیں بننے دیں گے، منگل نہیں، اس کو مختلف دنوں سے گزاریں گے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ کام نہیں کریں، نہیں، کام بھی کرتے رہیں، لیکن کام وہ کریں گے، کام کرتے بھی کام وہ کریں گے کہ جو اس دن کے ساتھ منسلک ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اتنے بڑے نام کیسے ہے؟ تو ایسا دن ہے، الرٹ ہو جاؤ۔ اس 24 گھنٹے کے اندر اللہ پاک کہتا ہے سبحان اللہ، دیکھیں اب کیا اس چیف ہے، یہ چیف کہتا ہے اس دن کے، اس کو میں نے چیف بنایا کہ اس کی رحمتیں بھی عجیب ہیں۔ کیا اس میں یہ ہے کہ جو نماز تم نے ہفتے کو پڑھی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو تم نے منگل کو پڑھی اس کا مقابلہ، کیوں؟ یہ چیف ہے، اس چیف کے اندر تم نماز پڑھو، ڈیز، یہ چیف ہے تمام دنوں کا، سردار ہے اس میں جب نماز پڑھو گے تو 70 گنا ثواب زیادہ، کل کی فجر 70 گنا، کل کی ظہر 70 گنا، کل کا صبح کا ذکر 70 گنا، اور ذکر کے بعد جو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے 70 گنا، اشراق 70 گنا، سورہ یاسین آج رات پڑھیں گے 70 گنا افضل۔ گنے ذرا لائیں کیلکولیٹر کتنا نام ملے گا۔ یہ چیف ہے، یہ دن دے رہا ہے آپ کو، میں بادشاہ ہوں دن کہتا ہے، میرے نبی نے فرما دیا ہے۔ کیا ہے؟ عام دنوں میں پڑھتے ہیں تو فضائل میں آتا ہے کہ یاسین پڑھنے کا کتنے قرآنوں کا ثواب ہے؟ 10 کتنے دنوں کا؟ کتنے قرآن کا ثواب ہے؟ 10 قرآن کا ثواب۔ ٹھیک؟ تو اگر ہم نے جمعے میں پڑھا تو کتنا؟ 10 گنا، 10 گنا ایک یاسین سے پڑھنے، یعنی 70,000 یاسین کا ثواب، 70,000 قرآن کا ثواب ہمیں مل جائے گا الحمدللہ۔ پڑھیں گے بھائیو؟ دیکھ لیں، جو نیک عمل کریں گے، آپ صدقہ دیں گے، خیرات دیں گے، تسبیح کریں گے، سلام کریں گے، کسی کو کھانا کھلائیں گے، کسی کی بات خوشی کریں گے، کسی سے محبت کریں گے، جو عمل بھی نیکی کا آپ کریں گے، یہ دن کہتا ہے فکر نہ کرو، جمعے میں بیٹھے ہو تم، کس میں بیٹھے ہو؟ جمعے میں آئے بیٹھے ہو، 70 سے تقسیم کرتے چلے جاؤ، ضرب دیتے جاؤ، ضرب۔ یہ وہی کریں گے جن کو یقین ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ دبا کے نیکیاں کرے آدمی، سب گناہ ہونے نہ دے، گناہ پہ وہ کاٹ دیتا نا، گناہ پہ تو رکھ دے ہاتھ اور نیکیوں کو بڑھا دے، اتنا مشہور کر دے اپنا آپ کو، چھوٹی بڑی ادھر ادھر سلام دعا محبت جو بھی ملتی ہے، ہاتھ جو نیکی ہے ضائع ہی نہ کرے۔ یہ ہے ان لوگوں کا جن کے یقین بلند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے اس دن کے لیے اتنی بڑی، دیکھیں اس دن کی شان دیکھیں الحمدللہ،
بھائی صبح اٹھ گئے جناب، فجر پڑھ لی، کون سا دن ہے؟ جمعے کا. اب کیا ہے؟ اللہ کی فرماتے ہیں کہ اس کو سٹارٹ ڈفرنٹ کرو، اس کو سب پڑھیں گے. کیا کہ اب تم ایک کام کرو. کیا جی؟ نہاؤ. بولو سبحان اللہ. سردی ہو برف، تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ نہانا ہے. اس کا نانا مختلف ہے. کیسے کہ روز تو ویسے ہی نہا لیتے، شاور کرتے. نہیں، آج ناخون بھی کاٹو، مونچھوں کو بھی تراشو، داڑھی کو بھی سیٹ کرو. سبحان اللہ. پھر جو تمہارے بال ان کو بھی کاٹو. بالکل ناخون، پاؤں، ہاتھ، کمپلیٹلی. کسی آدمی ناخون نہیں بڑھے، کبھی نہیں بڑھیں گے. پھر ناخون نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ. وہ کرونا سا کیا بیماری ہے، وہ بیماری بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں، ان کو کوئی علاج نہیں ملا اس کا. آخر میں علاج کیا ملا کہ جی علاج یہ ہے کہ 5 دفعہ منہ ہاتھ دھو. بولو سبحان اللہ. تو اللہ کے بندو اندھ ہو، یہ تو کبھی کا بتایا میرے نبی نے. تمہیں آج ڈنک لگانا کورونا سا، کیا نام ہے بیماری کا؟ نام ہی نہیں پتا. کورونا سائڈ کیا کچھ ہے. اللہ نام یاد کرے ان چیزوں کا. ہمیں تو اللہ کی رحمتوں کے نام یاد ہیں. تو وہ کہتے ہیں علاج بتاؤ کہ کچھ علاج نہیں. علاج کیا ہے اس کا؟ مسجد جھاگنے. کیا یہ کیا کریں؟ منہ دھو رہے ہیں. کہتے جتنا منہ دھو گے، جتنا ہاتھ دھو گے، بیماری آ ہی نہیں سکتی. اللہ کی نبی نے نہیں بتائی تھی یہ بات. اب سمجھ آ رہی تمہیں؟ بولے سبحان اللہ. ان کی باتوں میں یقین ہو گیا. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا کی بات پہ یقین نہیں ہو رہا کہ جو شب جمعہ میں آ گیا اور جو ذکر میں بیٹھ گیا، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. تو کیوں نہیں آتے پھر ذکر میں؟ جب تک کوئی بیماری نہ پھوٹے. یہ سزائیں اللہ تعالیٰ کی، نافرمانوں کے لیے سزائیں ہوتی ہیں. یاد کہ تم ویسے تو مجھے مانتے نہیں، میری باتوں کو. دیکھو ایسے ایک کیڑا سا پیدا کر دیا، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی. مجھے پتہ چلا ہے کہ شاید یہ عمریں بھی بند کر دی انہوں نے، عمریں بھی ختم ہو. پتہ ہے کر دیا نا لاؤ کب سارا کر دیا. یہ نہیں کر دیا اللہ نے. بتاؤ کہاں سے پیسے کماؤ گے اب؟ بولو سبحان اللہ. شان ہے اس کی. مکہ کس کا ہے؟ اللہ کا. مدینہ کس کا ہے؟ اللہ کا. جاتا کون ہے؟ اس کو اللہ بھیجے. سبحان اللہ. کر دیا لاؤ. کس سے ڈر گئے؟ ایک جانور سے. وہ جسوں جو نظر بھی نہیں آ رہا، وہ قابو نہیں آ رہا. بتاؤ ہم یہ ہیں، ہم پڑا کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ آتا ہے آسمانوں پہ یہ کر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، اب یہ تو کر دو. اب یہ کرنے کے لیے نہیں یار ہاتھ پاؤں دھو، جیسے وضو کرے بھائی وضو. سبحان اللہ. یہ تمہاری اوقات ہے. ہم کیوں، ہم ایمان رکھتے ہوئے پاگل کیوں بنے بھائی؟ آج سے وعدہ کر لو کہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزاریں. اس داڑھی میں اللہ نے پتہ نہیں کیا برکتیں رکھی ہوں گی، لیکن نہیں رکھنی ہم نے. جب تک جراثیم نہیں لڑے گا نا ہمارے منہ پہ اس نہیں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے. جب بالکل ہی بندر بن جاتا ہے نا، کہتا پھر میں دوسرا طریقہ استعمال کرتا ہوں، دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا. پھر اس کا علاج ہی نہیں ملتا ہے. چھپ کر کے اللہ کے نبی نے جو باتیں کی بھائی داڑھی رکھو، ٹھیک ہے رکھ لی. کیوں؟ ہمارا یقین اتنا چاہیے کہ ساری رحمت اسی میں ہے جو اللہ نے حکم دے دیا. چاہے کتنی مخالفت ہو، چاہے کتنا ہو. نہیں پاگل کے پاگل. کیوں نہیں؟ بس یہ سمجھ اللہ کے بندے کیوں یقین نہیں آتا کہ اللہ کے نبی نے اگر کہہ دے کہ تم بس الٹے ہو کے پانی پیو تو سمجھو اسی میں سب کچھ ہے. الٹے ہو کے پانی پیو. اللہ کے نبی بیٹھ کے پانی پیو، بیٹھ کے پانی پیتے. کیوں نہیں کھڑو کے پیتے؟ کہتے تمہیں کیا پتا، سارا کچھ ہے بیٹھ کے اندر جو کچھ بھی ہے، ساری شفا اس میں. یہ یقین ہونا چاہیے. وہ کبھی بھی جراثیم نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ان کو بیمار نہیں کرتے. وہاں پہ ایسے جراثیم نہیں آتے ہیں، پھر ایسی چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہیں. اندازہ لگائیں کہاں پیدا ہوا ہے اور سارے ملک بند. آپس میں تو بھی ہمارے ملک میں نہ ہو، تو ہمارے ملک میں نہ. نہیں بھائی باہر نکال دو، ماسک پہن لو، یہ کر لو، فلاں کر لو. یہ تو حال ہے ہمارا. حتیٰ کہ یہ ہماری سب سے بڑی عبادت گاہ جو ہے اللہ نے اس کو بھی بند کر دیا. کتنے لوگ محروم ہو گئے، ٹکٹ لیے ہوں گے بیچارے. کیسی کیسی آرزویں ہوں گی، کیسے کیسے تڑپ رہے ہوں گے جانے کے لیے. کیا کیا آرزویں کی ہوں گی. سنے وہاں سے واپس بھی کر دیا. یہ ہمارے عمل ہے. اللہ کو کتنا ناراض کر دیا ہم نے. آپ سوچیں کتنا ناراض کر دیا. اور اب بھی یہ نہیں کہ معاملہ ختم ہوا ہے. یہ تو اللہ کے تھوڑا تھوڑا دکھاتا ہے کہ شاید اب بھی سنبھل جائے بندہ.
لیکن ہم ایسے بندر ہیں، ہمیں سمجھنا پھر بھی نہیں ہے. اتنی اچھی ہمیں حدیث سنائی ہے میں نے، لیکن صبح آنا کس نے پھر بھی نہیں ہے ذکر میں. پھر کیوں یقین؟ کدھر جی فرشتے ڈھانپے ہوئے، کدھر سے رحمت ہے؟ نہیں یقین ہے. آئیں گے صبح ذکر میں، پکی بات ہے. دیکھ لیں کتنی بڑی حدیث. جمعہ کیا کہہ رہا تھا بھائی، جمعہ عام نہیں ہے دن، کیا کرو ہر دن میں. میں نہیں کہتا تم نہاؤ، مرضی تمہاری نہ نہاؤ، لیکن آج نہاؤ. ٹھیک ہے جی، نہا لیے ماشاء. نہاؤ کیسے؟ مشیں کاٹو، داڑھی سی کرو، ناخن کاٹو. ٹھیک ہے جی. نہیں یہ کپڑے نہیں پہننے آپ. کیوں جی؟ آپ کوئی وہ کپڑے پہنے جو دوسرے دنوں میں نہیں پہنتے، صاف ستھرے. یہ نہیں بہت امیر نہیں، صاف ستھرے. اللہ کے نبی نے الگ کپڑے رکھے ہوئے تھے جمعے کے. بولے سبحان اللہ. آپ کی واسط بھی الگ تھی، آپ کی چادر بھی الگ تھی. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے خاص جمعے کے دن نکالتے تھے پھر اس کو رکھ لیتے تھے، کیونکہ ان کو تو نظر آ رہا تھا جمعہ ہے کیا. ان کو تو نظر آ رہا تھا کہ جمعہ ہے کیا چیز. ہم تو بندر، ہمیں کیا پتا. ہمارا آپ کو نظر آ رہا ہے اور ہمیں ان کا بتانا ایسا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ نہیں کپڑے بس کیا کرنا ہے، وہ نہیں پہن کے رنگ برنگے پھر نہیں. اللہ کے نبی، اب ہم اللہ کے نبی کی طرف فوراً اسپیشل کپڑے نکال لیں الگ جمعے کے. کیا رکھنا؟ جمعے کے امامہ جمعے کا الگ، قمیض الگ، بنیان الگ، ماشاء اللہ. جو چیز نیچے پہنتے ہیں وہ الگ، سب الگ. کیا ہے یہ جمعے کے کپڑے جناب. ہے بھی سب کے ایسے رکھے ہوئے لڑکائے ہوئے نہیں، بے خوف لوگ ہیں. اللہ نے کہہ رہا ہے اس میں کتنی برکتیں ہوں. الگ وہی ٹوپی نہیں پہنی جمعے پہ، نئی ٹوپی، نئی ساکس، نئی سے مراد جمعے کی الگ لکھا ہے یہ جمعے کے کپڑے ہیں بھائی. بس اللہ کے نبی کی طرح جتنی جس کی حیثیت ہے اللہ نے زیادہ انعام دیے اسی انداز سے پہنے ماشاء اللہ. جیسے جیسے اللہ نے دیا ہے اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرو. جس نے حلال کمائی ہے خوب اچھا ہے کپڑے، حلال کمائی اچھے کپڑے پہنے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بھائی، پھر پہن لیے کپڑے. کہتے ٹھیک ہے نکلو باہر. روز جاتے ہیں زور پہ، کہتے ہیں نہیں آج جانا ذرا مختلف ہوگا. سبحان اللہ. آج جب نکلو تو ایک کام کرتے جاؤ. یار سب کون سا کام؟ کہ مجھ پہ درود پڑھتے جاؤ. ہائے آج نہ بولنا یہ کام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیوں کہ نہ آج نہیں کام بولنا. جمعہ ہے، جمعے پہ کیا کام ہوتا ہے کہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی ٹیم ہے وہ بھیجی ہوئی ہے پوری گلیوں کے اندر. بولو سبحان اللہ. ایک ٹیم ہے، وہ کون ہے؟ درودی ٹیم ہے. درودی فرشتے ہیں. اسے ذکر کے فرشتے ہیں. یہ کون ہے؟ درودی فرشتے ہیں. یہ گلیوں میں ادھر ادھر مجلسوں میں گھومتے پھرتے ہیں. یہ اور چیزیں نہیں دیکھتے دوسرے، کس طرح دیکھتے، وہ سب یہ دیکھتے ہیں. ان کا تعلق کیا ہے کہ کہاں خوشبو آ رہی ہے درود شریف کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ درودی فرشتے ہیں. کہتے ہیں وہ گھومتے پھرے ہوں گے. ان کا کیا کام ہے کہ جہاں دیکھتے ہیں کہ کسی کا درود شریف نے مل گیا چلتے پھرتے، فوراً اس درود کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد فوراً اسی وقت میرے سامنے پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو درود پڑھتے ہونا ہے. ایک کل کام کرنا ہی نہیں کرنا. آ گئے مسجد میں بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھو چپ کر کے جہاں جگہ مل جائے. چھلانگ نہیں مارنی، ٹک ٹاک نہیں کرنا. جدھر آرام سے جگہ مل جائے ادھر بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ. نہ اس سے بات، نہ اس سے بات، نہ اس سے بات. کیوں آج ڈفرینٹ دن ہے. بیٹھ جاؤ. امام صاحب کی بات سنو. ان دن تو اللہ تعالیٰ اماموں بھی الہام ڈالتے ہیں اور پیاری پیاری باتیں ان سے کلواتے ہیں. بہت باتیں ہمیں ملیں گی جو الحمدللہ ہمیں چاہیے ہوں گی، ویسی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں ان کا خطبہ سنو. پھر خطبہ امام صاحب چپ کر کے، خبردار بولنا نہیں، خاموشی سے بڑے غور سے اس امام کے اللہ کا نور اتر رہا ہوتا ہے اس وقت. دیکھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ اس امام کو، دیکھتے جاؤ. سبحان اللہ. زیارت کرو اس امام کی جو خطبہ دے رہا ہے، اس کو دیکھو. بس بیٹھے چپ کر کے. پھر نماز پڑھو آرام سے اپنی جگہ تگے سے، خاموش، کوئی بات نہیں، کوئی چیز. خطبے زبان کوئی بات نہیں کرنی.
بیٹھے. نماز پڑھ لی جتنی اللہ نے توفیق دی, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ, اب کیا ہے, جب قرآن آ گیا تھوڑا سا بیچ میں, اللہ کہتا ہے سبحان اللہ, وہ کیا ہے تو سورۃ جمعہ کی کہ بھئی کیا کرو, نماز پڑھنے کے بعد بھی کیا کرو, فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہ سورہ جمعہ کے اندر ہے. کیوں کہ اس کے بعد دوسرا کام ہوگا اب, کہ اب تم یہاں آئے ہو, اس کے بعد تم نے دنیا میں واپس جانا ہے. ٹیکسی والا ٹیکسی چلائے گا, دکان والا دکان کھولے گا, کاروباری کرے گا, ہر آدمی دنیا میں جانا ہے. اللہ کہتا ہے بالکل تم جاؤ, لیکن جو کام بھی اس وقت تم کرو گے, اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنا فضل بنا دوں اس کو, کیا بنا دوں, فضل بنا دوں. ٹیکسی چلائے تو دولت آنا شروع ہو جائے, دکان کھولے تو گاہکی آنا شروع ہو جائیں. جو کام بھی تو کرنے جا رہا ہے, طالب علم میں تو تیری طالب علم میں ہر چیز میں فضل بنا دوں گا اس کو. ایک کام تو کرتا چلا جائے, کیا کہ بیٹھ کے تھوڑا سا ذکر کر لے جمعے کے بعد. ہوتا ہے ذکر, ضرور ہوتا ہے اس مسجد میں, جمعے کے بعد بھی ذکر ہوتا ہے, 10 منٹ کا مراقبہ ہوتا ہے. الحمدللہ پورے انتظام کیے اللہ نے, جو چیزیں اللہ نے ہمیں دینی تھی اس کے انتظام. وہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں, بندر تو ہم ہیں. کل منہ اٹھائے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا, پتہ نہیں تھا. اتنی بڑی مسجد تجھے نہیں پتا تھی ذکریہ کی, اعلان نہیں سنتے تھے, بورڈ پہ لگے ہوتے تھے سارے. یہ قرآن کہتا ہے, قرآن میں ہے نہیں, جمعہ پڑھو, نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کرو, فاذکروا اللہ کثیرا فانتشروا. اس کے بعد کیا کہتا, پھر نکل جاؤ باہر. سبحان اللہ, پھر نکل جاؤ دنیا میں, دیکھو پھر میری رحمتیں کیسی اترتی ہیں تمہارے. تو پھر اللہ نے فرمایا کیا کرو, تھوڑے بیٹھ کے مراقبہ کرو, اللہ کو یاد کرو. بھاگنا نہیں ہے نا مسجد سے کہ جمعہ ہے یہ کہ فوراً فرض پڑے باہر نکل کے, نہیں. اس کے بعد جمعہ پڑھنا ہے, جمعہ پڑھ کے پھر بیٹھنا ہے, پھر ادھر دیکھنا ہے. اگر میرا فضل ہو گیا اور کرم ہو گیا, میں نے اپنے مجلس کو جاری کر دیا, تو چھلانگ مار کے بیٹھ جاؤ اس مجلس میں. کتنا بڑا کرم ہے اس مسجد میں, مجھے آپ بتائیں, ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ہوتا ہے یہ کام جمعے کے بعد اس طرح کوئی لگتا ہے ہلکا مجلس کا؟ کبھی بیٹھ کے دیکھیں الحمدللہ, اس 10 منٹ کے اندر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ آسمانوں پہ گھومتے پھر رہے ہیں. ایسی مجلس ہوتی ہے. تو یہ چیز تو ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم ان مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں جہاں یہ چیز نہیں ملتی, اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ملتا ہے. آئیں گے کل جو یہاں, ہاں تو تھوڑا سفر کرنا پڑے, کیا فرق پڑتا ہے, مل کیا رہا ہے. مجھے بتائیں اس مسجد میں کیوں, دیکھیں نا بھائی, آپ ایک سیل لگی ہوئی ہے کسی دکان پر اور دوسری دکان پہ سیل نہیں ہے, آپ کون سی دکان پہ جائیں گے جہاں سیل لگی ہے کہ یار یہاں مفت مل رہا ہے, سستا مل رہا ہے سودا, پاگل میں وہاں جاؤں. تو سبحان اللہ, تھا اتنی عقل نہیں آتی ہے آپ کو. اس مسجد میں تو آپ کو صرف نماز ملے گی, اس مسجد میں تو آپ کو اللہ کا ذکر بھی مل رہا ہے. تو گاڑی نہیں ہلتی, تھوڑی سی پیٹرول نہیں پڑتا اس میں. بتائیں آئیں گے صبح یہاں نماز پڑھیں. مزہ تو یہ نا, اللہ کی باتوں میں یقین ہو انسان کو, اللہ کی باتوں پہ یقین ہو, تب پتہ چلتا ہے کہ انسان وہی انعامات لیں گے آخری میں جنہوں نے اللہ کی باتوں پہ اب یقین کی بات آ رہی ہے کہ ساری مسجدوں میں کوئی ذکر نہیں ہو رہا, صرف مسجد ذکریہ کے اندر ہو رہا ہے. ہم بھاگتے چلے جائیں, یار جمعہ وہاں پڑھیں, ثواب بھی بڑھے گا. الحمدللہ ہر شہر میں ہو آپ, جس شہر سے آئے بیٹھیں, چھوڑو جی اس شہر کو, ہمارے پاس ٹائم بھی ہے, گاڑی بھی ہے, پڑھ کے واپس آئیں گے. اور جب جائیں گے اور آئیں گے, آج جمعہ ہے, اس کی نیکیوں کا ثواب بھی 70 گنا بڑھ جائے گا. ایسے گنتے ہیں آخرت کی باتیں, یہ ہیں نفع کی باتیں. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ نہیں, مختلف ہیں تھوڑی سی, لیکن نفع باز باتیں ہیں یہ ساری. دیکھیے جمعہ ہے, ہم پتہ نہیں جمعہ ہوتا کیا. پھر جب آپ نے کر لیا, اللہ کی کتنی نماز جمع ہو گئے ہیں, فضل کا وعدہ بھی ہو گیا, اللہ نے کہہ دیا, ہر چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا, کر لیا نا. اللہ پاک کہتا ہے جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ, مزے کرو. سبحان اللہ. اب کیا ہے کہ نہیں خالی نہیں جا رہے تم. سبحان اللہ. سنو انعام کیا مل گیا تمہیں اس طریقے سے کرنے سے, تمہارے یقین نے کہ تم صبح اٹھے ہو, نہائے بھی ہو, ڈیفٹلی نہانا پڑے گا اب جمعے کو,
نہائے بھی ہو, ناخن بھی کاٹے ہیں, مونچھیں بھی صحیح کی ہیں, لباس بھی ڈفرینٹ رکھا ہے جمعے کا, جا کے اس لباس کو اتار دیں گے, واسکٹ اتار دیں گے, کیوں یہ جمعے کی ہے بھائی, یہ جمعے کی, ہم نے اس کو ٹوپی جمعے کی بھائی, یہ امامہ جمعے کا ہے, سب اتار کے رکھ دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو فرمایا اب سنو ثواب اس کا کیا ہے. اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہے کہ اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک سارے تیرے گناہ معاف. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے 3 دن اور ملا لو بیچ میں, سبحان اللہ, اس کا 3 دن اور ملا لو. کتنی بڑی گارنٹی ہے. اب کتنی بڑی بات ہے, انہی دنوں میں مرتا ہے آدمی, نہیں مرتا. ہم تو بھائی کمزور آدمی, میں تو بہرحال کمزور آدمی, بہت زیادہ گناہ ہی ہے, گناہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی اتنا بڑا سہارا ہو گیا کہ اگر اسی ایک حدیث پہ عمل کرتا ہے تو جب آئیں گے فرشتے مارنے کے لیے, جیب سے پاکٹ سے کہ یہ کیا چیز ہے جو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا, وہ چلو بھائی چلو, یہ تو نکال لی اس نے پاکٹ سے پرزا, وہ سلوٹ ماریں گے, جاؤ جی جنت میں چلے جاؤ. ایک اتنا بڑا فیل دیکھو ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں. نہانے میں کیا نقصان ہے بھائیو, سرما لگانے میں کیا نقصان ہے, اپنی پسند کا خوشبو لگا لیں گے آپ پر, کل کیا نقصان ہے, کچھ ایسا نقصان, مسواک لگا لیں گے کیا نقصان ہے. آئیں گے سب اسی طرح, ٹھیک ہے نا. اب یہ پروگرام ہو گیا سارا کہ صبح اٹھیں گے, نہائیں گے, پراپر نہائیں گے, صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے, وہ کپڑے پہنیں گے, وہ رنگ پہنیں گے جو اللہ کے نبی کو پسند ہے. تو ہم نے کل سارا دن اللہ کی پسند پہ گزارنا ہے, اللہ کے نبی پہ. پوچھیں اللہ کے نبی سے, کہتے ہیں مجھے جمعے کے دن بہترین کپڑے سفید لگتے ہیں, مجھے امامہ بہت اچھا لگتا ہے, سبحان اللہ, مجھے سرما لگانا بہت پسند ہے, مجھے خوشبو بہت پسند ہے, سبحان اللہ. یہ کریں گے سب کام. کل کا دن انہیں اللہ کے نبی کو دینا ہے, اپنی پسند کا. نہیں جان میرا دل کرتا ہے آج میں پیلے کپڑے پہن لوں, میرا دل کرتا ہے یار لال یہ کر لوں, سرخ یہ کر لوں, اچھی اچھی چیزیں رنگ یہ کر لوں فلاں. آپ کو یہ سب میرے نفس کی پسند ہے, آج تو میں وہی کروں گا جو اللہ کے نبی کی پسند ہے. حرام وہ بھی نہیں ہے, حرام نہیں ہے, جب ٹھیک ٹھاک ہے جو جیسے پہنے. لیکن آج میں نے پسند لینی ہے تو کس کی پسند لینی ہے, اللہ کے نبی. اماموں ویسے پہنوں گا سفید, امام سارے صحیح, لیکن سفید امام پہنے, اللہ کے نبی کی پسند. سرما لگائے, خوشبو لگائے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ سب یقین کی باتیں ہیں. اتنا سا فعل میں نے بتایا ہے شب جمعہ کا, اور پھر یہ سب ہو رہا ہے رجب کے اندر, اس کی بھی آپ نیکی گنے. بھائی اتنی نیکیوں کے دروازے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب یہ بندر صحیح کام پہ لگ جاتا ہے نا, یہ بندر ہی ہے نا, کہ اگر ان کو عقل آ جائے صحیح کام, تو ہم تو ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں. یہ تو وہ مشین ہے, آدمی تو اتنے اللہ نے ان کے لیے دروازے کھولے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں کہ کتنے ہی ثواب کا کام کر رہا ہے یہ شخص. تو ہمیں چاہیے کہ جو چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کریں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آخری بات, ہمیں رجب کی سب سے پہلی شب جمعہ ملا, بولیں الحمدللہ. آج کی میں آپ کو ریپیٹ کروں, آج کی نعمتیں, آج کی نعمتیں یہ دنیا سے مختلف ہے. آج کا دن, آج کا دن مختلف کیوں ہے, بلکہ پچھلے جمعرات سے مختلف ہے. یہ سال میں ایک دفعہ آئے گا, بولیں سبحان اللہ. سال میں کتنے دفعہ آئے گا, ایک دفعہ. اس لیے پھر ریپیٹ کرتا ہوں, مبارک ہو جو لوگ آج ذکر میں بیٹھے ہیں, مبارک ہوں لوگوں کے لیے جو آ گئے ہیں ذکر کے اندر, سبحان اللہ. محروم ہے وہ لوگ جو آج ذکر میں نہیں آ سکے, جو موجود ہیں وہ بھی, اور جو آن لائن سننے وہ بھی اسی ذکر کے اندر ہی ہیں. مرد بالکل اسی طرح ہے الحمدللہ, وہ ہمارے ساتھ ہیں, سارے پوری دنیا میں جہاں لوگ سن رہے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہیں, اسی گروپ میں. ٹھیک جی. تو آج ہمیں ملی ہے جناب رجب کی پہلی رات ملی ہے جمعے کی, پھر اس کو شب جمعہ ہم نے آج پتہ چلا کہ شب جمعے کی سارے وعدے ہم نے کی, ہم یہ کام کریں گے الحمدللہ, وہ ملا. تو اب یہ ہے کہ ملا کس کے صدقے, بولے سبحان اللہ. یہ سب چیزیں کس کے صدقے مل گئی, کیا تھا ایسی چیز جو ہم سب یہاں جمع بھی ہو گئے, ہم نے جناب شب جمعہ بھی لے لیا, اتنی پیاری پیاری باتیں بھی سن لی. اچھی باتیں سنی یا نہیں سنی, مزیدار باتیں سنی, ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا. یہ کس کی برکت سے ہوا, یہ کیا چیز تھی, کیا چیز تھی. سنیں ایک حدیث سناتا ہوں, پھر الحمدللہ آپ سن لیں دل خوش ہو جائے گا. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے انداز دیکھیں نا حدیث کا, پہلے سن لیں حدیث کا انداز دیکھیں آپ. کہتے ہیں اللہ کی قسم, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, قسم. کس کی, پتہ ہے کیا جلال ہوگا اس بات کے اندر,
اور کیا چیز ہوگی اس چیز کے اندر جو اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھائی اللہ کے نبی نے. پھر قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں پہنچا دیے جائیں گے. جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں. جنت کا یہ نہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کا درجہ دیا جائے گا، نہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ لوگ جنت کے اعلیٰ درجے کے اندر پہنچا دیے جائیں گے. سبق حرام حدیث سنا رہا ہوں. یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں بھائی جو جنت. اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کیا بات کہی ہے. آپ کی تو قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی، مطلب قسم کیوں کھائی ہے؟ سبحان اللہ. قسم اس لیے کھائیے کہ کیا کمال ہوں گے وہ لوگ جو اللہ اتنی اونچی درجے پہ پہنچیں گے. یہ لوگ میری امت میں سے. ایک اور ہی وجہ ہے قسم کھانے کی، ایک آنے والا وقت ایسا ہوگا کہ وہ ایسے بندر ہوں گے کہ ان کو باتیں میں قسم بھی کھاؤں گا تب بھی یقین نہیں آئے گا اس بات کو. آج دیکھتا ہوں کس کو یقین آتا ہے کہ اللہ کے نبی قسم کھا کے یہ بات کر رہے ہیں، کہتے پھر بھی ان کو یقین نہیں آئے گا، حالانکہ میرا کہنا ہی بڑی بات ہے کہ پوری کائنات ہل جائے، میں جو لفظ نکال دوں قانونی بن جائے جو اللہ کے نبی بولے. لیکن آج ہماری حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی قسم کھا کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ لوگ یعنی عورت اور مرد جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جائیں گے، اعلیٰ درجے ان کو دیے جائیں گے جنت کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہوں گے پتہ ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نرم اور گرم بستروں میں بیٹھ کر اللہ کو ذکر کرتے ہیں. کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کے ذکر کی، کہ وہ لوگ عورت اور مرد جو نرم گرم بہترین بستروں پر بیٹھ کر کیا کرتے ہوں گے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے. تو وہ اتنے بلند اتنے زبردست انسان ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچائے. یہ ہے اللہ کا ذکر. دوستو اہمیت دیکھیں اللہ کے ذکر کی. تو اس فعل کی وجہ سے آج ہم جمع ہوئے ہیں یا اتنی انعاموں میں ملے. اگر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو میرا بیٹھتے ہیں، کوئی آتا مولانا آتے، فلاں مولانا آتے، فلاں لوگ آتے، کوئی بھی نہیں بیٹھتے. ذکر کے لیے آئے، اللہ نے ذکر کے آنے کی وجہ سے یہ سارے انعامات آتا ہمیں فرماتے ہیں. اس حدیث کی طرف غور کریں، کیا کیا لگے کہ جو لوگ جو بسترے نرم گرم بسترے میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے اللہ کا ذکر. سبحان اللہ. اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ کا ذکر اپنا اتنا پسند ہے، یہ چیز فعل اتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جتنے آرام اور آشائش کے ساتھ بھی یہ کیا جائے، جتنی آرام اور آسائش کے ساتھ بھی یہ عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیتے ہیں. تو وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، نفس مار کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا انعام کیا ہوگا؟ تو صبح بھی اٹھ جاتے ہیں، تہجد کو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر نفس کو مارتے ہیں. وہ مجلس میں جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر مانتے ہیں، پیٹرولوں سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر، گالیاں سنتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، 1000-2000 میل دور جا کر اللہ کا ذکر سیکھتے ہیں. جو لوگ اس پہ محنتیں کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا کہ جبکہ مسجد میں، جبکہ بستروں میں بیٹھنے والوں کو یہ مقام مل رہا ہے کہ اللہ کا نبی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے. تو جن لوگوں نے محنتیں کی ہوں گے اللہ کے ذکر پہ، اپنے نفس کو مارا ہوا، دل نہیں کرتا کہ صبح کے انسان ذکر کرے، دل نہیں کرتا کہ اتنی دور جاؤں میں اللہ کے ذکر کے لیے جا کر ذکر میں شامل ہو جاؤں، دل تو نہیں مانتا، نفس نہیں مانتا. لیکن الحمدللہ آج اس زمانے کے اندر اتنی بڑی قربانی دینے والا اللہ کہتا ہے خالی نہیں جائے گی. جب ان کو اتنا مل جاتا ہے انعام جو بستروں میں بیٹھ ذکر کرتے ہیں آرام سے گرم اور نرم میں، تو اس کو کیا انعام کم ملے گا جو اتنی محنت سے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. بولے سبحان اللہ. ایک تو پوائنٹ یہ ہے اس میں حدیث میں، ایک اور پوائنٹ ہے نرم اور بلند بستروں میں بیٹھ کر. سبحان اللہ. کیا مطلب کہ بستر ایک ایسی چیز ہے. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. تاکہ اور مجھے ذرا اسپیڈ میری صحیح ہو جائے، مجھے اور سمجھ آئے بات. حدیث سمجھ آ رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں.
بستر جو ہے سب سے خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس میں اینڈ ہوتا ہے، اور ہمارا اس بستر پہ اینڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ جس وقت انسان بستر میں جاتا ہے، تھکا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، شیاطین کے غلبے ہوتے ہیں، سارے گندے کام جا کے اس بستر پہ ہوتے ہیں انسان سے۔ شادی شدہ تو بیوی نہیں ہوتی ہے امتیاز کرنے والے، مطلب سب کچھ جو ہونا ہے اس بستر پہ ہوتا ہے۔ اور آدمی سب چیز سے، دنیا سے فارغ ہو کے صبح سے سوچتا ہے کہ جب سوؤں گا تو یہ، سوؤں گا تو یہ، سونے کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ سست ترین جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ غفلت۔ غفلت، یہ بستر نشانی کس چیز کی ہے؟ غفلت کی نشانی ہے۔ بس آدمی کہتا ہے ہمیں تو اتنا بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا غافل ہوتا ہے بستر پہ جاتے آدمی کہ 3 دفعہ کل بھی پڑھ لے۔ دن میں تو سنتے ہیں لوگ جو 3 دفعہ کل پڑے گا یہ ہو جائے گا، اس کی اتنا جاتے جاتے آنکھ بند ہوتی ہے، بس رمس ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو سارا وقت گزارا ہوتا ہے اس نے، یا پھر اتنی خرافات ذہن پہ ہوتی ہیں، یہ مسئلے ہوتے ہیں، تعلیم کے مسئلے، اس کے مسئلے، اس کے مسئلے، آدمی ہم کو چاہتے نہیں کل یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، اس کے پیسے دینے ہیں، تو اس کو خیال ہی نہیں آتا۔ یعنی سب سے زیادہ غفلت کی جگہ کون سی ہے بھائیو؟ بستری ہے نا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ایک چیز فرمائی ہے، سبحان اللہ، کہ جو اس غفلت کی جگہ پر جا کر، جو سب سے بڑی غفلت کی جگہ ہے، جہاں نیند کا بھی غلبہ، بیوی بھی موجود، نفسانی خواہشات بھی موجود، سب کچھ موجود ہے، وہاں بیٹھ کے جب اللہ کا ذکر کوئی کرتا ہے تو اس کا مقام یہ ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچا دوں۔ تو ثابت 2 چیزیں ہو گئی ہیں بھائی اس حدیث سے، ایک وہ کہ جو محنت کرے گا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، نمبر 2 کہ جو غفلت کے اندر ہوگی، جب دنیا غفلت میں ڈوبی ہوگی، اب بستر سمپل ہے اس چیز کا، کہ جب دنیا غفلت میں ڈوبی ہوگی، غفلت کے سامان پھیلے ہوئے ہوں گے، یہاں تک آنے میں کتنی رکاوٹیں آپ کو پڑی ہوں گی مجھے بتایا، جیب میں ٹوں، باہر بھی ٹوں، اندر بھی بڑے بڑے ٹوں، ادھر بھی ٹوں، ادھر چلتے پھرتے، یعنی غفلت کا عظیم ترین زمانہ ہوگا کہ ایک ایک قدم پہ انسان کو غافل کرنے والے سامان موجود ہوں گے اللہ سے، ہے یا نہیں؟ مجھے بتایا، یہ بستر کے سمپل دی اللہ کے نبی نے، کہ جس طرح وہ بستر غافل کرتے ہیں نا آدمی کو، اس طرح اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں غفلت کے دور ہوں گے، جوانوں کو چھوڑو، بڈھے غافل ہوئے ہوں گے ان چیزوں سے، سارے بیٹھے ہوں گے، شام ہوتی ادھر دیکھ رہے ہوں گے کیا پروگرام آ رہا ہے، آج کیا ہو رہا ہے، باکسنگ کیا ہو رہی ہے، آج فلاں کیا ہو رہا ہے، بس دیواروں پہ چپکی ہوں گی چیزیں، سبحان اللہ، دیواریں جو ہوں گی وہ ان کو عجیب عجیب تماشے دکھا رہی ہوگی، دیواروں پہ ہوتے نا بھائی، مجھے تو پتہ نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا، دیواروں میں چپکا دیتے ہیں اس کو، ہاں بس وہاں سارے جوانوں سے زیادہ بڈھے، کہ جب اتنی خرافات اور غفلت کا زمانہ ہوگا، اس زمانے میں کوئی جوان اٹھ کے اگر میرا نام لے دے گا، مجھے یاد کر دے گا، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کر دے گا، تو سبحان اللہ، بوڑھوں کو تو چھوڑیں، لیکن آج جب ان جوانوں کو دیکھ رہا ہوں جن کی کالی داڑھی ہیں، کہ ساری دنیا کو ترک کر کے، غفلتوں کو ترک کر کے، گھروں کو چھوڑ کے، بیویوں کو چھوڑ کے، اتنے بڑے بڑے پروگراموں کو چھوڑ کے آج شب جمعہ پہ اللہ کے ذکر میں آئے ہوئے ہیں، تو کیا انعام ہوگا ان کا مجھے بتائیں۔ ان لوگوں کی اللہ کے نبی نے کہا کہ قسم، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، ان جوانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جس غفلت کے زمانے میں آ کے مجالس میں بیٹھیں گے اور اللہ کو یاد کریں گے، تو میں نبی کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اعلیٰ ترین جنت کے اندر کا مقام ہوگا۔ تو آج یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی اللہ کے نبی قسمیں کھا رہے ہیں، اگر آج ہمیں عادت پڑ جائے ذکر کی، بہت بڑی چیز ہے دوستو۔ 2 چیزیں ہو گئی ہیں آج کا پروگرام۔ نمبر 1 کہ رجب ہمیں دعوت دے رہا ہے، سن لیں، رجب جس میں ذکر ملے، رجب سے شروع بات ہوئی تھی نا، شب جمعہ، پہلی شب جمعہ رجب کی، یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے اس چیز کی، کیا کہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، تبھی تو اس کو اللہ کی تعریف کی ہے، دعا کی ہے۔ آج
تیسری یا چوتھی رجب ہوئی ہے، ایسے ایسے وہ کہہ رہے آ گیا رمضان، آ گیا رمضان. تو کیا مطلب؟ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے پہلے ہی تمہیں بتا دیا، جب میں نے آنے سے پہلے تمہیں انفارم کر دیا کہ رمضان آنے والا ہے. اب ایک کام کرو، تم سب سے پہلے ایک کام کرو، کیا کہ آج توبہ کر لو، اللہ سے معافی تاکہ تم تیار ہو جاؤ. مجھے ضائع مت کرنا. رمضان کہتا ہے اللہ کے نبی کا بھی یہی پک. آج کی رات ہم نے کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنا ہے. جن بھائیوں نے توبہ نہیں کی، ذکر کے بعد تشریف لائیں، توبہ کریں. دوسری چیز کیا جو پیغام ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. کہ آج اگر ہم نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، الحمدللہ اپنی زندگی میں اتار لیا اپنے ذکر کو، تو اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے کہ اس غفلت کے زمانے میں ذکر کرنے والوں کو اعلیٰ درجہ دیا جائے گا جنت کے اندر. تو کیوں ضائع کرتے ہیں اس کو؟ ذکر سیکھ کر جائیں اور توبہ کر کے جائیں. جس نے یہ دو کام کیے تو پھر یقین مجھے ہوگا کہ اللہ کے نبی کی باتوں پہ ہمیں یقین ہے کہ یہ انعام ملتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی ہمیں بتاتے ہیں. اور جو پھر بھی ڈر گیا تو پھر تو بھائی اللہ ہی معاف فرمائے، اللہ ہی تعالیٰ جان سکتا ہے. پھر تو وہی ہے کہ جس طرح بیماریاں پھوٹ رہی ہیں نا، یہ انسان ہمیں ہوش دلائیں گی اور کوئی چیز ہوش نہیں دلا سکے گی. اللہ سے پناہ مانگیں، ان چیزوں سے، اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگیں، اللہ کی ناراضگیوں سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے ہمیں. بڑی مستعدی کے ساتھ جو اللہ کے نبی کی باتیں ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو اپنے سینے کا سوٹ لگائیں، ان باتوں کو مانیں. تو آج دو باتیں کرنی ہم نے. نمبر 1 توبہ کرنی ہے. نمبر 2 توبہ کے ساتھ ہی منسلک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر سیکھ کے جانا ہے. انشاءاللہ ایسا ذکر سکھاؤں گا کہ آپ کا قلب جاری ہو جائے گا. چلتے پھرتے اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ. جیسے 2 انعام مل گئے، سمجھو زندگی میں سب کچھ انسان کو مل گیا. اللہ پاک ہم سب توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین یاسین آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وأمرنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاغ
ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वलिवालिदैना व उस्तादैना व मशाइखिना व जमीअल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان